بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سریعام اور میں ہوں اقرار۔ کل سریعام پاکستان کی پوری قوم نے ٹیلی ویژن سکرینز پر کچھ تاریخی مناظر دیکھے، کچھ ایسے مناظر جو آج سے پہلے پاکستان کی الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ میں ٹیلی ویژن سکرینز پر کم از کم نہیں دیکھے گئے۔ براہ راست ایکشن، براہ راست فائرنگ، براہ راست ایک شخص کا زخمی ہونا، اسے اسپتال منتقل کرنا، اور پھر کچھ ہی لمحوں میں ہم نے دیکھا زمرد خان ایک طرح سے پاکستانی قوم کے ہیرو کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ لیکن کل سے اب تک کم و بیش 20 گھنٹے گزرنے کے بعد ایک بحث ضرور اس وقت مختلف حلقوں میں جاری ہے کہ زمرد خان کی بہادری اور ان کی جرت پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود کیا ٹائمنگ درست تھی ان کے اس اقدام کی جنہوں نے اس شخص کے خلاف کیا جو دو خودکار ہتھیار لہراتا ہوا مسلح پاکستان کے ایک اہم ترین اور حساس ترین منطقے پر یعنی ریڈ زون کے بالکل قریب موجود تھا، براہ راست فائرنگ کر رہا تھا، ہوائی فائرنگ کر رہا تھا، اور اس کے خودکار ہتھیاروں کی زد پر آ کر بہت سی جانے جانے کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ کیا یہ اقدام اس وقت کے اعتبار سے درست تھا یا نہیں؟ ان کی بہادری کو سریعام کی ٹیم بھی سلام پیش کرتی ہے، اور لوگ بھی، جس طرح وزیر داخلہ نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے کہا کہ وہ ان کی جرت کے، ان کی بہادری کے قائل ہیں۔ لیکن جو سوال ہیں وہ بھی ان سے پوچھیں گے، اس سے پہلے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کیا جذبہ تھا، وہ کیا عزم تھا، یا وہ کیا چیز تھی جس نے انہیں گھر سے اس مقام تک پہنچایا اور پھر دو جدید ترین آگ اگلتے ہوئے ہتھیاروں کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا، اور ایک لمحے کے لیے بھی انہیں اس بات کا خوف نہیں آیا کہ چند انچ کے فرق سے اگر گولی خدا نہ خواستہ ان کے جسم میں پیوست ہو جاتی تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ زمرد خان اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں اسلام آباد سے، ان سے ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے کل وہ اس واقعے کے شروع ہونے سے لے کر اس واقعے کے ڈراپ سین کا مرکزی کردار بننے تک کن کن کیفیات سے گزرے اور کون کون سی کیفیات ان پر آئیں۔ زمرد خان صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا سریعام میں بات کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ذرا یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ ظاہر ہے ہم بھی دیکھ رہے تھے، پاکستان کے دیگر لوگ بھی گھر میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ بظاہر ایسا لگتا تھا ہالی ووڈ کا یا بالی ووڈ کا کسی فلم کا یہ کوئی منظر ہے، لیکن اصل میں ایسا ہو رہا تھا۔ تو آپ نے جب ابتدائی طور پر اسے دیکھنا شروع کیا تو کیا فیلنگز تھیں، کیا احساسات تھے آپ کے؟ دیکھیں جی، میں تقریباً کوئی 2.5-3 گھنٹے اس کو دیکھتا رہا گھر کے اندر بیٹھ کے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص جس کے ہاتھ میں 2 بندوقیں ہیں اور اس نے ساری ہماری فورسز کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور تقریباً پچھلے 5-6 گھنٹوں سے نہ صرف اسلام آباد کی عوام کو بلکہ پورے پاکستان کی عوام کو ذہنی طور پہ اس نے مفلوج کیا ہوا تھا۔ صحیح۔ اور یہ پروگرام پوری دنیا کے اندر لوگ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ہمارا کیا شور ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستانی پوری دنیا کے اندر دلیری اور بہادری کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہماری پہچان ہے۔ بے شک۔ اور پھر میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنے گھر بیٹھا رہا ہوں، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں انشاءاللہ ہر صورت جاؤں گا وہاں پہ، اچھا، ان بچوں کو رہائی دلاؤں گا اور انشاءاللہ اس کو پکڑوں گا۔ میں جب گھر سے نکلا تو میں اس نیت سے نکلا کہ انشاءاللہ میں اس کو اریسٹ کروں گا، اور اگر اریسٹ نہ کر سکا، اگر میری جان بھی چلی گئی تو میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی مجھے پرواہ نہیں تھی، کیونکہ پوری قوم دیکھ رہی تھی کہ ہمارا جو حشر ایک شخص کر رہا تھا۔ پھر میں وہاں پہ گیا تو میں نے وہاں جا کے، بلکہ میں سب سے پہلے تو اپنے سویٹ ہوم میں گیا، اپنے ان یتیم بچوں سے اچھا، دعا کروائی۔ ان میں سے چند بچے میری گاڑی میں بھی سوار ہوئے جو راستے میں بھی دعا کرتے رہے، ان کو میں نے جاتے ہوئے بتا دیا تھا۔ جنہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ پاپا جانی اب کہاں جا رہے ہیں، ان کو میں نے بتایا کہ ایک بچہ اور بچی یرغمال بنا ہوا ہے، میں ان کو آزاد کرانے جا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں واپس نہ آ سکوں، آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ وہاں جا کے میں نے سب سے پہلے ایس ایس پی صاحب سے کہا کہ میں ان بچوں کو ملنا چاہتا ہوں، میری کوشش ہے کہ ہم ان کو رہائی دلائیں۔ ویسے بھی بہت ٹائم گزر چکا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اگر گھنٹہ آدھا گھنٹہ مزید گزرا صحیح، تو وہ شخص تو تیار ہو کے آیا تھا اپنے بچوں کو مارنے کے لیے، اپنی بیوی کو مارنے کے لیے، اور اس کے بعد میں سمجھتا پتہ نہیں کتنے سارے بس ٹھیک ہے، یہ معصوم شہریوں کو مار کے یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے جو سوالات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پوچھتے چلے جائیں۔ آپ کو واقعتاً صحیح معنوں میں یہ لگ رہا تھا جب 2-2.5 گھنٹے جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے یہ سارے مناظر گھر میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھے کہ واقعی وہ بچے یرغمال بنائے ہیں اس شخص نے، واقعی ان بچوں کی جان کو، ان کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے؟ کیونکہ ابھی وزیر داخلہ نے بھی یہ کہا کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ بچے یرغمال نہیں تھے، ان کو ایسا لگتا تھا کہ اس شخص کی ایسی نیت نہیں تھی کہ یہ کسی شخص کو قتل کرے۔
دیکھیں جی آج تک کے جتنے بھی واقعات دنیا میں ہوئے ہیں جو جنونی شخصوں نے کیے ہیں وہ اس طرح کے بچوں کو اس طرح کی خواتین کو انہوں نے ہلاک کیا اور وہ گھر سے سوچ کے آیا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو اور بیوی کو مارنا ہے. اگر وہ یہ نہ سوچتا تو وہ اکیلا بھی آ سکتا تھا وہاں پہ اور بھی بہت کچھ کر سکتا تھا, لیکن میرا اپنا خیال تھا کیونکہ 6 گھنٹے گزر گئے تھے, اس کے بعد اس نے یہی ایکشن کرنا تھا یا اس نے لوگوں پہ فائرنگ کرنی تھی اور اس کے بعد ظاہر ہے اس نے اپنے بچوں کو بھی مارنا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں میری غیرت نے گوارا نہ کیا. جب میں نے دیکھے یہ سارے حالات, میں نے ایس پی صاحب سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں, تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ اس کے پاس جو گاڑی ہے وہ ساری بارود سے بھری ہوئی ہے. اچھا. اور یہ جو خاتون ہے اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے, آپ نہ جائیں. میں تقریباً 20-25 منٹ وہاں پہ دیکھتا رہا, لیکن جب وہ لوگوں کی طرف بڑھا میں اس کی طرف بڑھا. باقی حالات وہاں پہ آپ کے سامنے وہ ٹھیک ہے, لیکن خان صاحب یہ تو پھر یہ تو اور بھی زیادہ خطرے کی بات ہو گئی نا. اگر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس خاتون نے خود کش جیکٹ پہن رکھی ہے, اگر یہ بتایا گیا تھا کہ گاڑی میں بارود موجود ہے, تو پھر تو خدا نہ خواستہ بہت بڑا سانحہ ہو سکتا تھا آپ کے اس اقدام کی وجہ سے. میں پھر بار بار یہ دہراتا چلوں, ذاتی طور پر میں مدعا ہو گیا ہوں آپ کا. میں سلام پیش کرتا ہوں ٹیلی ویژن سکرین پر بیٹھ کر آپ کو کہ زندگی سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہوتی, اور جب کوئی شخص ہتھیلی پر اپنی جان لے کر آگے چلا جائے تو اس کی نیت پر تو کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ ایک درست فیصلہ تھا یا نہیں. دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور میرا فیصلہ درست تھا. صحیح. کیونکہ اگر میری جان بھی چلی جاتی تو میں سمجھتا ہوں اس مادر وطن پہ جاتی, جان تو آنی جانی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جب تک موت کا وقت مقرر نہیں, موت ہمیں نہیں آ سکتی. اور وہ میرا جذبہ ایمانی تھا جو مجھے لے گیا تھا, اور میرا یہ ایمان تھا کہ انشاءاللہ میں سلامت وہاں سے واپس آؤں گا, کیونکہ میرے ساتھ اس وقت کروڑوں میری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں اور بچوں کی دعائیں, صحیح, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو دیکھ رہی تھی ان کی دعائیں میرے ساتھ تھیں. انہوں نے مجھے حوصلہ دیا, ہمت دی, اور میں اس شخص تک پہنچا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا اس مادر وطن کے لیے. ہر شخص کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے, لیکن میری یہ سوچ ہے کہ اس مادر وطن کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے. سیکورٹی کے دوست جو وہاں پہ مامور تھے, میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 6 گھنٹے سے وہاں موجود تھے. ان بیچاروں کی نوکریاں جانے والی ہیں آپ کی وجہ سے, ان بیچاروں کی نوکریاں جانے والی ہیں. چودھری نثار کہتے ہیں کہ ہر شخص معطل ہوگا جو ذمہ دار تھا آپ کو وہاں جانے دینے کا. دیکھیں جی وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں وہاں جتنے بھی لوگ کھڑے تھے ظاہر وہ گولیوں کی زد میں تھے. بہت سارے ہمارے میڈیا کے نوجوان دوست وہاں پہ موجود تھے, انہیں بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت سارے شہری دیکھیں اس کے پاس جو گنز تھیں ان کی رینج یہ نہیں تھی کہ وہ 100 گز تک تھی, ان کی رینج تو 1000 گز تک بھی جا سکتی تھی گولی. کوئی بھی شخص اس کی گولی کی زد میں آ سکتا تھا, لیکن اللہ نے مجھے یہ حوصلہ دیا, ہمت دی. میری فرسٹ پرائرٹی تھی کہ میں بچوں کو محفوظ کروں, صحیح, اور اس کے بعد اس کو پکڑوں. لیکن اللہ کا کرم ہوا, اللہ نے یہ کرم کیا اپنے حبیب پاک کے صدقے کہ بچے بھی محفوظ رہے, وہ بھی پکڑا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی محفوظ رکھا. کچھ میں سمجھتا ہوں کام من جانب اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. بے شک اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ظاہر ہے, اور اللہ کا تمام قوم شکر ادا کر رہی ہے کہ بخیر و عافیت یہ سارا معاملہ اختتام پذیر ہوا. لیکن خان صاحب آپ تو گھر سے اس کا مطلب ہے نیت کر کے نکلے تھے کہ یا تو بس اللہ آپ کو زندگی دے کہ آپ نے اپنی جان دے دینی ہے, یا پھر اس شخص پر قابو پانا ہے, یہ تو طے ہو گیا. تو کیا گھر والوں سے ملاقات کر کے نکلے تھے, اپنے پیاروں سے, اپنے عزیز و اقارب سے, ان سے کوئی بات کی, ان سے دعائیں لی؟ میں گھر والوں کو بتا کے گیا تھا کہ وہاں پہ میں جا رہا ہوں, بلکہ سویٹ ہوم میں پہلے گیا, وہاں بچوں سے دعا کروائی, وہاں سے بچے میرے ساتھ چلے. اور پھر میں سمجھتا ہوں جو میرا ایمان ہے, بلکہ کبھی ایمان ہے کہ زندگی کا ایک دن مقرر ہے, وہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ آپ کا ایمان موجود ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ختم نہیں کر سکتی. لیکن ایک لگتا ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ خراب ہو گیا ہے. یعنی اگر آپ واقعی اس پلاننگ سے گئے تھے کہ آپ کو اس شخص پر قابو پانا ہے, تو سر ذرا جوتوں کا انتخاب کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ اگر جوتے نہ پھسلتے تو شاید اور زیادہ بہتر انداز میں یہ معاملہ ختم ہو سکتا تھا. دیکھیں وہ سڑک کے اندر سلپری تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کیونکہ حکمت تھی. میں بھی کہ اگر میں سلپ نہ ہوتا تو شاید مجھے فائر لگ جاتے. صحیح, میرا سلپ ہونا, میرا بچوں کو بچانا اور اس کا پکڑے جانا, یہ سارا من جانب اللہ تعالیٰ ہے کہ میرا وہاں پہ سلپ ہونا اور میری فل ٹینشن بچوں کی طرف ہونا اور اس کو وہاں پہ گرفتار ہونا. حالانکہ اس نے وائی فائرنگ بھی کی تھی جس سے اس کی بیوی بھی زخمی ہوئی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, اور وہ بہت بہتر فیصلہ تھا. قوم یقیناً یہ بھی جاننا چاہے گی, کیونکہ ایک طرح سے
پوری قوم کے دل کل دھڑک رہے تھے آپ کے جو مناظر تھے ان کے ساتھ، اور جیسے ہی آپ نے اسے دبوچنے کی کوشش کی، اس کی جانب سے فائر کیا گیا، چنگاریاں اٹھتی دیکھی ہم نے سڑک پر جب ظاہر ہے گولی لگی، تو یعنی میں اپنی فیلنگز آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا لگا کہ جیسے دل اچھل کر حلق میں آ رہا ہے. ایک عجیب احساس تھا. دعا بھی تھی ظاہر ہے آپ کے لیے کہ خدا آپ کو سلامت رکھے اور یہ معاملہ خیریت سے اختتام کو پہنچے. خان صاحب، وہ لمحے ظاہر ہے زندگی میں بھولے تو کبھی نہیں جا سکیں گے. آپ پر کیا گزری؟ آپ نے کیا محسوس کیا؟ دل پر کیا گزری جب بالکل چند انچ کے فاصلے پر فائرنگ ہوئی؟ خدا نہ خواستہ صرف ایک آدھ انچ کا فرق ہوتا تو زندگی بھی جا سکتی تھی آپ کی. دیکھیں، میں یہ فیصلہ کر کے گیا تھا، میں یہ نیت کر کے گیا تھا. میں جب اس کے پاس گیا تھا تو میں کلمہ پڑھ کے گیا تھا. کلمہ طیبہ کا میں ورد کر رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری جان چلی بھی جاتی تو اس بات کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی. میرا جو مشن تھا، میرا جو مقصد تھا، وہ کیا تھا؟ اگر زندگی کا مشن ہو، مقصد ہو، اور سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی جان اس مادر وطن پہ چلی جائے، اس پاکستان کے لیے چلی جائے، اس سے بڑی موت اور کیا ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ میں نے کتنا زندہ رہنا ہے؟ 10 سال 20 سال مرنا تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں میں 1000 سال بھی زندہ رہا ہوں، لیکن وہ میری زندگی کے 10 سیکنڈ بہت قیمتی تھے جن کے اندر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کیا کرنا ہے. صحیح. ایک بریک کا وقت ہے، اور یقیناً ٹیپو سلطان نے جو کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک انتہائی بہادری کا، ایک جرت کا اور ہمت والا قدم تھا زمرد خان صاحب کی جانب سے. بریک کے بعد آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایڈریس آپ ٹیلی ویژن اسکرینس پر دیکھ سکیں گے، facebook.com/IQRARULHASSAN، اور ٹویٹر کا ایڈریس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئی بھی سوال اگر آپ کے دل میں ہے، کچھ کہنا چاہیں زمرد خان صاحب سے، تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں. ظاہر ہمارے ذہن میں جو سوالات ہیں ایک عام شہری کے طور پر، جو خدشات ہیں، وہ بھی ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ زمرد خان صاحب سے پوچھ رہے ہیں اور پوچھیں گے، لیکن اس بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو سریام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور کل سریام جو مناظر آپ نے دیکھے، وفاقی دارالحکومت کے ریڈ زون کے بالکل قریب سے، شاہراہ دستور بالکل وہاں سے نزدیک تھی، ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم، سپریم کورٹ آف پاکستان اور دیگر حساس ترین اور اہم ترین عمارتیں، وہاں ایک عجیب فلمی ڈرامہ چلتا رہا، اور 6 گھنٹے بعد بالآخر زمرد خان کے ہاتھوں اختتام پذیر ہوا. زمرد خان اس وقت براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بھی سوال کر رہے ہیں فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے. تو سر، ایک شرجیل صاحب کا سوال آیا ہے ٹویٹر پر، اسی سے میں آغاز کرتا ہوں اور پھر کچھ اپنی بات چیت بھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ سر، آپ نے کیوں یہ معاملہ پروفیشنلز پر نہیں چھوڑا؟ ظاہر کچھ وجوہات ہوتی نا، یا تو اعتبار نہیں ہوتا کہ یہ ادارے ٹھیک کام نہیں کر رہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور ڈرامہ ہے تو مجھے انیشیٹو لینا چاہیے، یا آپ کو ان کی استعداد پر اعتبار نہیں تھا کہ ان کے پاس ایسی کوئی سہولت ہی نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ اس ایک شخص پر قابو پا سکیں. تو کچھ تو آیا ہوگا نا سر، کہ اداروں پر ظاہر ہے عدم اعتماد کیا اور خود آگے بڑھ کر آپ نے یہ کارروائی کی. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں بہترین وقت تھا آپریشن کا کہ جب وہاں پہ روشنی تھی. صحیح. جب آپ دور سے اس کو دیکھ سکتے تھے کہ اس کی بیوی کہاں پہ ہے، اس کے بچے کہاں پہ ہیں، اور وہ خود کہاں پہ ہے. اور جب میں پہنچا ہوں اس وقت بالکل اندھیرا پڑ چکا تھا، دور سے کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا کہ یہ خود کدھر بیٹھا ہوا ہے، اس کے بچے کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. اور 2 ایسے چانس تھے اس کے اندر جو میں فوٹیج کے اندر بھی دیکھ رہا تھا، اور آپ نے بھی دیکھا کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں سیکورٹی والوں کے پاس ایک بہترین ٹائم تھا اس کو اریسٹ کرنے کا، کہ جب وہ ایک دفعہ وہ تنہا بھی کیا، دوسری دفعہ وہ خود اور بچوں کو لے کے ایک سائڈ پہ گیا اور جا کے وہاں پہ بیٹھا. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکورٹی کے دوست سے تقریباً وہاں سے کوئی 50 گز کے فاصلے پہ تھے، وہ اگر کرنا چاہتے تو وہ اس وقت کر سکتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وہ اپنی پالیسی تھی، کس طرح انہوں نے کرنا تھا. جو مجھے کرنا تھا وہ میں نے کیا، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، اپنی اس دھرتی ماں کے لیے کیا، اپنے ان بچیوں اور بچوں کے لیے کیا جن کے اندر میری جان ہے. بے شک، اور دلوں کے حال، نیتوں کے حال اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. لیکن خان صاحب، کسی طرح کی کوئی انسٹرکشنز تھیں، کچھ ہدایات تھیں، کسی طرح کی کوئی موٹیویشن تھی آپ کو اپنی پارٹی قیادت کی جانب سے، اپنے سیاسی دوستوں کی جانب سے؟ نہیں جی، میری نہ کوئی پارٹی قیادت سے بات ہوئی تھی، نہ سیاسی دوستوں سے بات ہوئی تھی. میری صرف اور صرف گھر میں جب میں گیا تو میں بتا کے گیا کہ میں وہاں پہ جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف سویٹ ہوم کے میرے انہوں نے فرشتوں کو پتا تھا کہ وہاں پہ میں جا رہا ہوں. ہماری کسی پارٹی کے دوست کو یا میرے کسی پرسنل دوست کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں وہاں کیا کرنے جا رہا ہوں، کس طریقے سے وہاں پہ جا رہا ہوں.
ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب اب ایک فیصلہ تو آ گیا سامنے. چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ تو سب کے سب صرف چھوٹے نہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک سب معطل ہوں گے جنہوں نے آپ کو جانے دیا اس شخص کے پاس. آپ کی نیت درست ہے، آپ کی نیت پر کوئی شک بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ کی بہادری پر، آپ کی جرأت پر پوری قوم آپ کو سلام بھی پیش کر رہی ہے بشمول ہمارے. لیکن اب وہ جو اہلکار معطل ہوں گے ان کے لیے کیا جذبات ہیں آپ کے؟ ان کے لیے کچھ کہنا پسند کریں گے آپ سے؟ دیکھیں جی، میں چودھری نثار صاحب میرے بھائی ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بہادری کی تعریف کی. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہاں تو خیر وہ کس طرح کیا صورتحال تھی، صرف آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کے اندر ایک شخص 2 کلاشنکوفیں گاڑی کے اندر کیسے لے کے گیا. اس کے اندر انہیں تحقیقاتی ٹیم بنانی چاہیے، اس پہ بہت کچھ کرنا چاہیے تاکہ اسلام آباد کے اندر کوئی ایسا دوبارہ واقعہ نہ ہو سکے. اس کے لیے ظاہر ہے پورے ادارے ان کے پاس ہیں، جس طرح کی تحقیقات وہ کرنا چاہیں وہ کریں کہ وہ شخص کہاں سے آیا، کس نیت سے آیا، اتنی دیر تک وہاں کیوں رہا، اس سے پہلے آپریشن ممکن کیوں نہیں تھا. یہ سارے کے سارے کوشچن ان کے لیے کہ وہ کیسے کرنا چاہیں گے. لیکن میں چودھری نثار صاحب کا احترام کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم میری بہادری کو اور دلیری کو پسند کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات پھر وہی آ جاتی ہے گیدڑ کی زندگی کی، اور ہمیں شیر کی زندگی کی طرح زندہ رہنا ہے پوری قوم کو. بالکل ٹھیک ہے، لیکن جتنی ظاہر آپ کی تعریف تو ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ تنقید بھی ہے کہ شاید ٹائمنگ درست نہیں تھی یا اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کی جرأت اور بہادری اپنی جگہ اور اس کو سب سراہ رہے ہیں. چودھری نثار بھی ظاہر ہے جو سیاسی طور پر آپ کے حریف ہیں، لیکن کچھ ایسا ہی قدم ہم نے ایس ایس پی آپریشن ڈاکٹر رضوان کی طرف سے بھی دیکھا. وہ بالکل نہتے تھے اور مسلح شخص کے سامنے وہ 5 سے 6 بار مذاکرات کے لیے گئے. اسے بھی ہم نے مختلف جو سابق پولیس افسران ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ کوئی اچھا قدم نہیں ہے، رسک انہوں نے بھی لیا. تو جب آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ بالکل سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے تھے اس ملزم کے اور ملزم باقاعدہ اپنی بندوق اپنی گن جو ہے وہ لہراتا تھا ان کی جانب، تو آپ کو بھی یہ لگتا تھا کہ یہ کوئی درست اسٹریٹجی نہیں ہے، اچھی حکمت عملی نہیں ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، لیکن انہوں نے ان کو پہلے فیصلہ کر دینا چاہیے تھا کہ روشنی کے اندر انہوں نے کیا کرنا ہے. اور وہ 2-3 بہترین قسم کے موقع انہوں نے ضائع کیے اس کو گرفتار کرنے کے لیے. ان کی اپنی پالیسی تھی، میری ایک اپنی پالیسی تھی جس کے تحت میں نے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے کیا وہ بہت بہتر کیا. اور اس وقت پوری عوام دیکھ رہی ہے کہ جو میں نے کیا، اور میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس دھرتی ماں کے لیے کیا. فیصلہ تو تاریخ نے کرنا ہے کہ بہتر کیا تھا. لیکن میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر وہ مسلسل یہی کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ صحیح. کیا 12 گھنٹے اس کو دیے جاتے، 24 گھنٹے اس کو دیے جاتے؟ جب تک وہ اپنے بچوں کو نہ مارتا، شہریوں کو نہ مارتا، تب تک اس کو گرفتار نہ کیا جاتا. یہ بہت سارے کوشچنز ہیں اس وقت. میں سمجھتا ہوں میرے ان دوستوں کے ساتھ پوری قوم کے کہ اس کو کتنا ٹائم چاہیے تھا. اگر خدا نہ خواستہ وہ تو ایک تھا، اگر اسلام آباد کے اندر 100 لوگ ہو جائیں تو پھر تو وہ 6 مہینے اسلام آباد کو خالی نہ کریں گے اور یہ اپنی ہی پالیسی بناتے رہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی کے انتظامات کو جس حد تک ہو سکے ان کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ قوم کو بھی اعتماد میں لیں. اس قوم کے اندر بڑے اچھے غیرت مند نوجوان موجود ہیں، وہ ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. اور جب غیرت مند نوجوان ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتی. ایک بات اور خان صاحب، ظہور خان صاحب، اور اس پر میں سلام بھی پیش کرنا چاہوں گا آپ کو. کل جب آپ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک جو پوری قوم میں لہر تھی آپ کے لیے ہمدردی کی، آپ کے لیے دعاؤں کی، آپ کے لیے پیار کی، اور ایک ہیرو کے طور پر ظاہر ہے لوگوں نے آپ کو لیا. اس سچویشن میں بھی آپ نے کوئی بیان بازی نہیں کی، آپ نے کسی پر انگلی نہیں اٹھائی، آپ نے کسی ادارے کی بات نہیں کی، آپ نے کسی سیاسی جماعت کو اس ساری صورتحال کا ذمہ دار قرار نہیں دیا. تو یہ کیا سوچ تھی؟ حالانکہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، پوائنٹ سکورنگ کی جا سکتی ہے، آپ ہیرو ہوتے ہیں، کسی پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں نے اپنا کام نہیں کیا، حکومت نا اہل ہے، اداروں کو جو ہے وہ فنڈ نہیں دیے جا رہے، فلاں کو معطل کر دیا جائے، فلاں ذمہ دار ہے. تو ایسا کیوں نہیں کیا خان صاحب آپ نے؟ سیاستدان تو ایسا ہی کرتے ہیں نارملی. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں اب ہمیں تنقید برائے تنقید ختم کرنا ہوگی. اب ہمیں سوچنا ہوگا اس مادر وطن کے لیے کہ ہمیں اس کو کیسے محفوظ رکھنا. یہ پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر سیاسی جماعتیں کہاں ہوں گی؟ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ میرے ذہن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سارے پولیٹیکل ورکر، میں خود بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، پولیٹیکل ورکر کا کام ہی یہی ہے اس ملک کا تحفظ کرنا، چاہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ حوصلہ کرنا پاکستان کے اندر پولیٹیکل ورکرز کی جیت ہے.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करों की, जमात इस्लामी के वर्करों की, MQM के वर्करों की, ANP के वर्करों की, मैं समझता हूँ जीत है कि उनको एक मैसेज मिला है कि हिम्मत पैदा करो, हिम्मत पैदा करो। अगर पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है तो इस पाकिस्तान को हमने महफूज करना है। पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। और फिर इस वाक़े के बाद से अब तक कैसा रद्द-ए-अमल था? ज़ाहिर टेलीफोन कॉल्स का भी तांता बंधा रहा, हमें भी बड़ा मुश्किल हुआ आपसे रब्ता करने में, मुसलसल आपका फ़ोन बिजी था, एंगेज था, रात भर टेलीफोन कॉल्स ज़ाहिर है आपको आती रही होंगी, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी आपको खिराज तहसीन पेश किया गया। और सबसे बड़ी और अहम बात यह कि जो सियासी हरीफ हैं वो भी कम अज़ कम आपकी जुर्रत और बहादुरी के ज़रूर हमें कायल दिखाई देते हैं। फीडबैक कैसा था? लोगों ने किस तरह से सराहा, किस तरह से अपनी मोहब्बतों का और दुआओं का इजहार किया आपके लिए? देखें जी, मैं समझता हूँ हज़ारों की तादाद में सारे लोग रात से मेरे घर शुरू आना हुए। मैं तो तकरीबन आज पूरी रात सोया भी नहीं, तकरीबन सुबह 6 बजे फिर दोबारा लोग आना शुरू हुए और अभी भी तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग मेरे पास मौजूद हैं और इसके अंदर सारी पार्टीज़ के वर्कर मौजूद हैं। मैं स्पीकर साहब का, नेशनल असम्बली साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNAs भी मेरे पास आए, तारीख इंसाफ के MNAs भी, जमात इस्लामी के लीडर्स भी। मैं उन सारे कायदीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। और बाकी दोस्तों से भी मेरी गुजारिश है कि ये मैंने सियासत के लिए नहीं किया, सही, ये मैंने इस वतन के लिए किया है। ये वतन है तो सब कुछ है। मैं सारे दोस्तों का मशकूर हूँ, ममनून हूँ जिन्होंने मुझे खराज मोहब्बत पेश किया। और मुझे उम्मीद है कि मैं समझता हूँ कि जितने मैसेज मुझे बैरूनी ममालिक से, सऊदी अरब, दुबई, कनाडा, अमेरिका, लंदन, पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों के आए, मैं सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग रह रहे हैं वो मेरे साथ इतना प्यार करेंगे, इतनी चाहत का इज़हार करेंगे। मैं खुसूसी तौर पे बैरूनी ममालिक के अंदर उन अपने बहनों का, भाइयों का, बुज़ुर्गों का, बेटों का, बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने थ्रू टेलीफोन्स मुझे मैसेज किए। मैं उन सब का दिल किया था। असल में ये उन्हें मैसेज देना असल में ये उनका पाकिस्तान के लिए प्यार है। एक ब्रेक का ज़मुरुद खान साहब वक्त है। ये पाकिस्तान के लिए प्यार है, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों का, कि जब भी वो किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो वतन अजीज़ के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ करने की कोशिश करता है, तो फिर वो उससे भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वतन से दूर रहकर हमें अंदाज़ा होता है कि ये मुल्क, ये प्यारा देश पाकिस्तान हमारे लिए कितना अहम है। अल्लाह करे कि ज़मुरुद खान साहब जिन नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं वो तमाम तर ख्वाहिशात पूरी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप भी, आपके सवालात भी कुछ शामिल करेंगे फेसबुक और ट्विटर पर जो आप ज़मुरुद खान साहब से पूछना चाहते हैं। कुछ लोग सिर्फ सलाम पेश कर रहे हैं, कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं और कुछ लोगों के सवालात भी हैं, लेकिन सब होगा एक वक्फे के बाद। सरेआम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ज़मुरुद खान साहब इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं और फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए आप अपने सवालात, अपने जज्बात और अपने एहसासात उन तक पहुंचा सकते हैं। एक सवाल से मैं आगाज़ करूंगा जो कि ट्विटर पर पूछा गया है हमारे पेज पर ज़मुरुद खान साहब से। खान साहब, मुस्कान ज़ारा है, एक बच्ची है गालिबन, क्योंकि जिस तरह से मुखातिब किया है वो लिख रही है ज़मुरुद अंकल कि आपको स्वीट होम के बच्चों का बहुत ख्याल है और आपने जो कदम उठाया आपके बकौल, वो भी उस शख्स के बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए। तो सर, ये सब करते हुए क्या एक लम्हे के लिए आपको अपने बच्चे जहन में आए? देखिए जी, माशाल्लाह मेरे अपने बच्चे भी, उनकी दुआएं भी, और इस वक्त मैं समझता हूँ मेरे एक बेटा और 2 बेटियां नहीं बल्कि मेरे इस वक्त माशाल्लाह 3100 बच्चे हैं और 100 मेरी बेटियां जो मैंने अडॉप्ट की हैं। मैं पहले कह चुका हूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की उनके लिए, पाकिस्तान भर के यतीम बच्चों के लिए, और यही वो ईमान का जज्बा था कि उनकी दुआएं मेरे साथ थी। और मैं समझता हूँ जितनी उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, मैं अगर आग में भी कूद जाऊँ तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा ईमान है कि यतीमों की दुआएँ बड़ी से बड़ी बला को टाल सकती हैं, क्योंकि इनकी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। और वो जज्बा, वो हिम्मत जो मुझे मिला उन बच्चों से मिला जिनके लिए मैंने बहुत कुछ करना है। अभी मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लावारिस यतीम बच्चे और बच्चियाँ हैं, मैं उनको अडॉप्ट करूँ और मैं जब दुनिया से जाऊँ तो हज़ारों ज़मुरुद खान इस दुनिया में छोड़ के जाऊँ जो इस अपने मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। हाँ साहब, जब ये सारा कुछ होने के बाद घर वापस पहुँचे तो जो घर वाले थे उनके जज्बात क्या थे? ये सवाल भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि किस तरह से उन्होंने आपको खुशामदीद कहा। ज़ाहिर है
پریشانی بھی تھی اور آپ کی زندگی کے لیے سب لوگ کنسرن بھی ہوں گے. دیکھیں جی میرے گھر والے بڑے خوش تھے جب میں آیا ہوں ماشاءاللہ. تو میرے گھر میں مٹھائی بانٹ رہے تھے سارے میرے جتنی برادری کے دوست تھے, میرے رشتہ دار, میرے سپورٹر, تقریباً 1000-2000 لوگ میرے گھر میں جمع تھے. میرے گھر والے ماشاءاللہ, میرے بیٹے بیٹیاں بھتیجے بھائی سارے کے سارے ماشاءاللہ بڑے خوش تھے. میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. میرے والد صاحب سارے کے سارے بڑے خوش تھے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ساری کی ساری ان کی دعائیں ہیں, میری والدہ کی دعا ہے, میرے والد صاحب کی دعا ہے, میرے بہن بھائیوں ان سب کی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جرأت اور ہمت کا یہ موقع دیا. ایک اسلام آباد کے ایک شہری, ظاہر رہائش تو چونکہ ہے نا آپ کی اسلام آباد میں, اسلام آباد کے شہری ہونے کے ناطے اب آپ کل کے واقعے کے بعد اور ظاہر اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر شہر ہے, ایک سیکیور شہر ہے. آج وزیر داخلہ نے بھی انکشاف کیا کہ رات میں آپریٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اسلام آباد پولیس کے پاس, اور خاص طور پر جو کہا جا رہا تھا کہ بے ہوش کرنے والی اگر کوئی گولی ماری جائے سکندر کو تو شاید معاملہ بہت پہلے ختم ہو جاتا. ایسے کوئی آلات بھی نہیں ہے اسلام آباد پولیس کے پاس. تو آپ اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے عزیزوں کے لیے کنسرنڈ ہیں کہ اسلام آباد از اے سیف سٹی؟ نہیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد محفوظ سٹی ہے, بلکہ پورا پاکستان محفوظ سٹی ہے. ہمیں کچھ کرنا چاہیے, کچھ سوچنا چاہیے, ہمیں ہمت کے ساتھ رہنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ اگر لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرے, اپریشیٹ کرے تو ہم اس مسئلے پہ قابو پا سکتے ہیں. اسلام آباد کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسے خدشات نہیں ہیں کہ اسلام آباد کے اندر کسی قسم کی پرابلم ہو سکے. ہاں ضرور ہے کہ اس طرح کی کچھ چھوٹی موٹی جو پرابلم آئی ہیں کچھ غفلت کی وجہ سے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام آباد اس وقت سیف نہیں ہے. ویسے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا خان صاحب, مناظر بہت سارے لوگوں نے دیکھے اور اب اتنی بار دیکھ چکے ہیں کہ ایک ایک جو اس کا فریم ہے وہ بھی لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہے. جب آپ نے اسے دبوچنے کی کوشش کی بہادری سے اور بڑی ہمت سے, اور آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی حکمت تھی غالباً اس میں کہ ظاہر ہے وہ ایک طرف نکل گیا اور شاید دوسری صورت میں ایسا ہوتا کہ فائر آپ کو لگ جاتا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو آپ کے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد فائرنگ کر سکتا تھا آپ پر؟ دیکھیں جی, وہ چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا, اس نے بہت کچھ کرنا تھا, لیکن جو مجھے کرنا تھا وہ میں نے کیا. جو میں سمجھتا ہوں جو میری غیرت کا سوال تھا وہ میں نے کیا. جو اس نے کرنا تھا, اس نے پتہ نہیں کیا کرنا تھا. ابھی یہ کیا میرے دوست کہتے ہیں کہ شاید ہم پلاننگ کر کے اس کو پکڑ لیتے, یہ کر لیتے, وہ کر لیتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نے انتہائی خوفناک طریقے سے پلان بنایا ہوا تھا. وہ انٹرینڈ بندہ نہیں تھا. اس کے ہاتھوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کلاشنکوفس وہ کس طریقے سے چلا رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جائے گی. صحیح, یہ جذبے سے اور ایمان سے لڑی جائے گی. اور اگر قوم کے اندر غیرت کا جذبہ پیدا کر دیا جائے تو پھر ہتھیاروں کے بغیر بھی جنگ لڑی جا سکتی ہے, اور اگر یہ جذبہ نہ ہو تو پھر ہتھیار لے کے بھی یہ جنگ ممکن نہیں ہے. سر لائیو کامنٹری بھی کل کر رہے تھے ہم جب یہ واقعہ ہوا, اور جب فائرنگ کے بعد فوٹیج جب سامنے آئی اور فائرنگ کے بعد آپ اس شخص سے دور ہوئے اور دوڑے ایک جانب, تو یعنی مجھے یہ لگا, اور اسکرین پر بھی شاید لوگ دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے پہلی کوشش یہ کی کہ اس شخص کی جو بچی ہے اسے محفوظ کریں, اس کی بچی کو بچائیں. یہ تاثر درست ہے, ایسا ہی تھا؟ دیکھیں جی, میری فرسٹ پرائرٹی یہی تھی. میں جو گھر سے چلا تھا میری فرسٹ پرائرٹی یہی تھی کہ میں کسی طریقے سے بچوں کو محفوظ کروں. وہاں پہ بھی جب میں گیا تو آپ نے دیکھا تھا کہ میرا پورا دھیان بچوں کی طرف تھا. اور جب میں نے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا, اور میری سیکنڈ پرائرٹی تھی کہ میں اس کو قابو کروں. پھر میں اس پہ جپٹا, اس نے میں سلپ کیا, لیکن میں اللہ کا یہ فضل ہوا کہ میں نے بچوں کو محفوظ کر لیا. وہ دائیں بائیں فائر تو لگے لیکن بچے محفوظ رہے, جو میرا مشن تھا. اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ بھی یہی چاہ رہی تھی کہ بچے محفوظ رہنے چاہیے, اس کی وائف محفوظ رہنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک کامیاب آپریشن ہوا کہ جو ان کی خواہش تھی اس کے مطابق ہوا. ظاہر ہے اس کو اگر کوئی فائر لگ گیا اس کا تو کوئی ایشو نہیں تھا, وہ اگر مر بھی جاتا تو اس کا کوئی ایشو نہیں تھا. بچانا ہم نے بچوں کو تھا, کیونکہ وہ دہشت گرد کے بچے نہیں تھے, وہ قوم کے بچے تھے, اور اللہ نے کیا وہ بچے بھی بچ گئے. اور اس بات کا کہیں تھوڑا دکھ ہے کہ ان کے سامنے یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا. ظاہر بچے ہیں, ساری زندگی اس کا نفسیاتی اثر رہے گا. فائرنگ ہوئی, ان کے باپ کو ان کے سامنے گولیاں لگیں. دیکھیں جی, مجھے ظاہر ہے دکھ تو ہے, اتنا بڑا انہوں نے حادثہ دیکھا, لیکن مجھے اس وقت زیادہ دکھ ہوتا کہ اگر وہ ان کو مار دیتا اور پوری قوم کے سامنے اگر قوم کے بیٹے اور بیٹی کو مار دیا جاتا, تو پھر یہ غیرت کا کوشچن تھا کہ آج کدھر گئے سارے لوگ. ایک بچی اور بچے کو نہیں بچا سکے اسلام آباد کے اندر. ان کے اندر خوف ضرور پیدا ہوا, لیکن آپ دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ
وہ بچہ اور بچی محفوظ نہ رہتے، اس کے ہاتھوں مرتے یا پولیس کے ہاتھوں مرتے تو پھر لوگوں کو کیا تاثرات ہوتے. لیکن یہ بات نیت کی ہوتی ہے، جذبے کی ہوتی ہے. اور میں بتاتا چلوں کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے. میں ایک معمولی شخص ہوں، اللہ نے مجھے ہمت دی، سوچ دی، حوصلہ دیا، نیت دی، جس کے مطابق میں چلا. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ بھی اس پہ اس کو فخر کرنا چاہیے کہ اس کا یہ پلانٹ، وہ بھی یہی چاہ رہے تھے، چودھری نثار صاحب بھی پہلے یہی کہہ رہے تھے، دیگر انتظامیہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچی اور بچہ محفوظ رہے، اس کی بیوی محفوظ رہے. وہ تو اللہ کے کرم سے تینوں محفوظ ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کا کرم ہے. اچھا، ویسے اس وقت ظاہر ہے چونکہ آپ اس سچویشن میں تھے جب یہ فائرنگ ہوئی اور وہ اس کی بیگم بھاگی ایک جانب، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بیگم بھی انوالو تھی، ملوث تھی سارے پلان میں کہیں نہ کہیں، یا آپ اپنی دانست میں وہاں موجود رہ کر تمام تر شواہد کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بے قصور تھی اس کی بیوی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی بیگم اس کے ساتھ اس پلانٹ کے اندر موجود تھی، لیکن یہ تو ٹریس کرنے سے، تفتیش کرنے سے ہی پتہ چلے گی کہ اس کا رول کس حد تک تھا. لیکن وہ جس نیت کے ساتھ، جس آزادی کے ساتھ وہ گھوم رہی تھی، دیکھ رہی تھی، یا تو وہ نیت کر کے آئی تھی کہ میں نے اپنے خاوند کے ساتھ مرنا ہے، یا ان کا کوئی اور پلان تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہتر طریقے سے تو ہمارے جو سیکورٹیز کے دوست ہیں وہی جان سکتے ہیں کہ وہ کیا چاہتی تھی، وہ کیا کرنا چاہتی تھی. لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ ایک خاتون ہے، ہماری بہن ہے، وہ محفوظ رہی. ٹھیک ہے. اور بس چونکہ بالکل آخری اس سیگمنٹ کے ہم آخر کی جانب جا رہے ہیں، اور آپ کی مصروفیت بھی ظاہر ہے، بہت سارے لوگ چاہنے والے آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ بچوں کو بچانا آپ کی پرائرٹی تھی، بہت سے لوگ بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ باپ کا انجام بھی ہمارے سامنے آ گیا، ماں کا بھی پتہ چل گیا، لیکن وہ دو معصوم بچے اس وقت بھی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہیں. ان کے بارے میں سر کیا اطلاع ہے؟ وہ کہاں ہیں اس وقت؟ ان کی سیکیورٹی کو کیسے یقینی بنایا جا رہا ہے؟ اب فیوچر کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا ان دونوں بچوں کا؟ دیکھیں وہ اس وقت اسلام آباد انتظامیہ کے پاس بچے موجود ہیں، لیکن میں نے ان کو آفر دے دی ہے کہ میں ان بچوں کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں. اس بیٹی کو اور بیٹے کو میں اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں، پاکستان سویٹ ہوم کے اندر لے کے آنا چاہتا ہوں، اور میں ان کو پاکستان کا ایک بہترین شہری بنانا چاہتا ہوں. بچہ چاہے دہشت گرد کا ہو، ڈکیت کا ہو، چور کا ہو، لیکن بچہ بچہ ہے اور پاکستان کا بچہ ہے. اور انشاءاللہ یہ بچی اور بچہ میرے پاس آئیں گے، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ قوم کے بچے ہیں، یہ پاکستانی بچے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں اپنا وہ ایک اہم رول ادا کریں گے. خان صاحب، بس آخر میں ذرا ایک تو شکریہ تو آپ نے ادا کیا، وہ لوگ ابھی بھی ظاہر ہے پاکستان سے باہر سے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سراہیں، کچھ تنقید بھی ظاہر کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی سیاسی قدم تھا، بلدیاتی انتخابات سے بھی اس کا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے آپ کو سراہا، جنہوں نے خراج تحسین پیش کیا، اپنی محبتوں کا اظہار کیا، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اور وہ لوگ اس کے باوجود کہ آپ نے اپنی زندگی پر کھیلا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ ایک اچھی نیت کے ساتھ گئے، تنقید کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی اگر کچھ کہنا چاہیں تو سر پلیٹ فارم حاضر ہے. ان سے میری گزارش ہے جو تنقید کر رہے ہیں کہ وہ اس مادر وطن کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو سلامت رکھے. بہت شکریہ زمرد خان صاحب. اتنی گزارش ہے. ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا. زمرد خان موجود تھے ہمارے ساتھ براہ راست اسلام آباد سے، اور سریام میں انہوں نے وقت نکالا. ظاہر ہے مصروفیت ہے ان کی، بہت سارے لوگ موجود ہیں ان کے گھر میں، تانتا بندھا ہوا ہے مبارکبادوں کا بھی، لیکن دوسری جانب تنقید کا بھی تانتا ہے، جس کے سوال جس انداز میں ظاہر ہم کر سکتے تھے اس موقع پر ہم نے ان سے کیے. اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ان کے سیاسی حریف چودھری نثار بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نیت پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، ان کی بہادری پر، ان کی جرت پر. اور تمام تر چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جب آپ اپنی زندگی کو ختم کرنے کا سوچ کر کوئی قدم اٹھاتے ہیں. ہم جانتے ہیں مختلف مواقع پر کہ گولیوں کا سامنا کرنا کیسا ہوتا ہے، ہتھیاروں کے سامنے بڑے بڑے جوان مرد لوگ جو ہیں ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے. تو اس بات پر کوئی شک نہیں کہ ایک اچھا احسن قدم نیت کے اعتبار سے اٹھایا گیا، لیکن جو تنقید تھی اس کا بھی زمرد خان صاحب جواب دے رہے تھے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد چودھری نثار صاحب نے جو گفتگو کی اور اس سارے معاملے کے حوالے سے کنکلوڈنگ ریمارکس ہوں گے ایک وقفے کے بعد. کے آخری سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زمرد خان صاحب بریک پر جانے سے پہلے تک ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ کل کے واقعے کے حوالے سے ان پر کیا کیا گزری، اور خاص طور پر وہ لمحات جب بالکل ان کے سامنے ان پر فائرنگ کی جا رہی تھی، اور ہم نے ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دیکھا کہ صرف 1 انچ کا فرق تھا، اور خدا نہ خواستہ صورتحال بالکل مختلف ہو سکتی تھی. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ چونکہ اچھی نیت سے گئے تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ
کرم کرے گا، اور سچی بات ہے کہ واقعی اللہ نے کرم کیا، صورتحال خاصی مختلف ہو سکتی تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے بتایا گیا تھا کہ گاڑی کے اندر بارودی مواد موجود ہے اور خدا نخواستہ وہ مواد پھٹ بھی سکتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس شخص کی جو بیوی ہے اس نے خودکش جیکٹ پہن رکھی ہے، تو خدا نخواستہ صورتحال اس سے بالکل مختلف ہو سکتی تھی۔ فیس بک اور ٹویٹر پر اب بھی لوگوں کے سوالات، ان کے احساسات اور جذبات پوسٹ ہو رہے ہیں۔ ایک بڑا اچھا کامنٹ جو ہے زارا کی جانب سے ٹویٹر پر آیا ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر زمرد خان صاحب یہ نہ کرتے تو ایک لمحہ ایسا آتا شاید کہ ہم سکندر کو پیزا آرڈر کرتا ہوا دیکھتے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ اور الزامات بھی لگ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں کسی طرح کا کوئی فائدہ شاید کل کے اس واقعے سے پیپلز پارٹی کو زمرد خان صاحب کو ہو سکتا ہے، جس کو مکمل طور پر ڈینائی کیا ہے، اس کی تردید کی ہے زمرد خان صاحب نے۔ کچھ مناظر بھی ہم آپ کو ٹیلی ویژن سکرینز پر ذرا کل کے دوبارہ دکھائیں گے، اور سب سے زیادہ جو سوالات آ رہے ہیں وہ سوالات ہیں زمرد خان صاحب کی جوتی کے انتخاب کے حوالے سے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ واقعی گھر سے یہ پلان کر کے نکلے تھے کہ انہیں اس آدمی سکندر پر قابو پانا ہے، اس پر گرفت کرنی ہے، اسے دبوچنا ہے، تو پھر جوتے اس طرح سے نہیں پہننے چاہیے تھے جو زمرد خان صاحب نے پہنے، جو ظاہر سلپ ہوئے، اس کے نتیجے میں زمرد خان صاحب گرے۔ انہیں کوئی بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ چپل یا کسی اور طرح کا کوئی جوتا پہننا چاہیے تھا، لیکن اس کا جواب زمرد خان صاحب نے یہ دیا کہ شاید اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی کہ وہ سلپ ہوئے، گرے، اور اس کے نتیجے میں جو سکندر تھا اس کی گولی انہیں نہیں لگ سکی۔ زیادہ تنقید جو ہے وہ اس بات پر کی جا رہی ہے کہ نقصان ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ نقصان نہیں ہوا۔ یہ تنقید بھی کہ جس بات کو اوائڈ کیا جا رہا تھا پہلے لمحے سے کہ بچوں کے سامنے ان کے باپ کو گولیاں نہ لگیں، بدقسمتی سے ایسا ہوا، لیکن زمرد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہی بچوں کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ سو ایک عجیب بحث ہے جو کہ اس وقت ملک میں، ملک کے سوشل میڈیا میں، ملک کے میڈیا پر، ملک کے مختلف اخبارات میں، ملک کے مختلف ڈرائنگ رومز میں، ملک کی مختلف نکروں پر اور ملک کے مختلف تھڑوں پر جاری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہیرو کا کردار ضرور ادا کیا زمرد خان نے، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں، بہادری میں اور حماقت میں بالکل تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور شاید اس فرق کی اگلی جانب زمرد خان چلے گئے۔ آپ کی جو بھی رائے ہے ٹویٹر اور فیس بک پر آپ بھی اس کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات اپنی جگہ بہت درست ہے، چودھری نثار نے بھی اس کا اظہار کیا کہ ان کی نیت پر کسی طرح کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سوال بھی بہت سے آ رہے ہیں کہ چودھری نثار نے اب جن افسران کو معطل کرنے کا حکم دیا ہے ان کے حوالے سے زمرد خان کی کیا رائے ہے، تو اس پر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ صابر شاکر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا کنکلوژن ان سے اس سارے واقعے کا لیتے ہیں، ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف، اور کل اس واقعے کے وقت وہ وہاں موجود تھے، بلکہ صابر شاکر سے اور ہمارے نمائندے اظہر بن کریم سے نمبر لے کر ہی زمرد خان صاحب نے سکندر سے رابطہ کیا، اور سکندر کمل اب لگتا ہے ہمارے خاندان کے کوئی کردار ہیں، بالکل لوگوں کے گھروں میں رچ بس گئے ہیں، اس طرح سے نام لیا جا رہا ہے ان دونوں کرداروں کا، جو کہ کل 6 گھنٹے تک ایک براہ راست فلم نشر کرتے رہے پاکستان کی نیوز چینل سے۔ صابر شاکر صاحب، پریس کانفرنس بھی سامنے آ گئی، چودھری نثار صاحب کی، زمرد خان صاحب سے بھی تفصیلی ہم نے گفتگو کی۔ اس وقت اسلام آباد میں موضوع بحث کیا ہے، مختصراً آپ سے جاننا چاہیں گے، اور یہ کہ کس کی جانب حمایتیں زیادہ ہیں، ایک ہیرو سمجھا جا رہا ہے یا سمجھا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا اور غلط رسک لیا زمرد خان نے کل؟ اگر ہم اقرار دیکھیں عوامی سطح پر تو وہاں پر بلا شبہ زمرد خان کو ایک ہیرو کے طور پہ لیا جا رہا ہے، اور عوامی جو جذبات ہیں وہ 100% زمرد خان کے ساتھ ہیں، اور جو کچھ بھی زمرد خان نے کل رسک لیا اس میں بلا شبہ ان کی جان جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایک اپنے طور پہ بالکل انڈیویجول ایک ڈیسیشن لیا اور اس پہ عمل کیا۔ اگر ہم انٹلیکچوئلس کو لے لیں تو اس میں یقیناً 2 رائے موجود ہیں، اور انٹلیکچوئلس کی سطح پر یہ بات زیر بحث ہے کہ زمرد خان کو یہ رسک نہیں لینا چاہیے تھا، اور اس سے زمرد خان کو اگر کچھ ہو جاتا تو آج جو نقشہ تھا پاکستان کی سیاست کا یا وفاقی دارالحکومت میں اور میڈیا میں جو موضوع زیر بحث ہونا تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہونا تھا۔ بالکل یہ ٹھیک ہے، یہ دونوں آپ نے رکھ دی۔ میں بریک کے بعد اور پروگرام کے بعد آپ سے آف دا ریکارڈ یہ پوچھوں گا کہ آپ کی رائے اس پر کیا ہے۔ صابر شاکر بتا رہے تھے کہ دونوں طرح کی آراء موجود ہیں۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ زمرد خان صاحب کا خاص طور پر ایک بار پھر شکریہ ادا کریں گے کہ وہ اس اہم ترین، مصروف ترین وقت میں سرعام کے ساتھ موجود رہے۔